12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں اردو کے نئے نصاب سے حصہ نظم سے نظم نمبر 7 زندگی سے ڈرتے ہو، جس کے شاعر نون میم راشد ہیں، کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ نون میم راشد کا نام نظر محمد راشد تھا۔ ادبی دنیا میں انہیں نون میم راشد کے نام سے شہرت ملی۔ ان کی پیدائش 1910 عیسوی میں ہوئی۔ وہ کئی رسالوں کے مدیر رہے۔ انہیں ترجمہ نگاری سے خاص شغف تھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت کی۔ اس سلسلے میں ان کا قیام ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں رہا۔ ان کا انتقال 1975 عیسوی میں برطانیہ میں ہوا۔ نون میم راشد نے نظم کی حیت میں کئی تجربے کیے اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ وہ اپنی شاعری میں ایک دانشور کے طور پر نمایاں ہوئے۔ ان کی نظموں میں تہذاری پائی جاتی ہے۔ راشد نے اپنی نظموں میں ایرانی تلمیحات کے علاوہ ہندوستانی اساطیر سے بھی کام لیا ہے۔ انہوں نے علامتی زبان میں سامراجی طاقتوں کی استحصالی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ مشرق پر مغرب کی بالادستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کے سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی۔ اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ زندگی کا خاصا بڑا حصہ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ایران میں اور پھر UNO امریکہ میں گزارا۔ ان کا پہلا مجموعہ ماورا اردو شاعری میں ایک نئے طرز احساس اور اظہار کا ترجمان ہے۔ ماورا کے بعد راشد کے دوسرے شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ایران میں اجنبی، لا انسان اور گمان کا ممکن، ان کے کلیات بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے یہ بتایا کہ انسان کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے۔ یہ آزاد نظم ہے۔ آزاد نظم کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ جوش اور اقبال کے بعد اردو شاعری بہت سی روایتوں سے آزاد ہو گئی۔ اس زمانے میں قصیدے، مثنوی وغیرہ اصناف کا چلن کم ہو کر ختم سا ہو گیا تھا اور مغربی اصناف شعر کی تقلید میں اردو شعراء آزاد اور معرہ نظم کی حیتیں اختیار کرنے لگے تھے۔ نظم کی حیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی بہت تبدیلیاں آئیں۔ 2 عالمی جنگوں کے اثرات دنیا بھر کے ممالک پر پڑے اور ان کے بعد یورپ اور امریکہ میں ظہور پانے والے فلسفیانہ نظریات نے مشرقی ملکوں کو بھی متاثر کیا، جس کے نتیجے میں اشتراکی وجودی اور جمالیاتی نظریات عام ہونے لگے۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے آغاز کے کچھ برسوں کے بعد اس سے وابستہ بہت سے فنکاروں نے الگ راہ اپنا لی، جو شعر و ادب پر بیرونی سیاسی افکار کے جبر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ گروہ حلقہ ارباب ذوق کہلایا۔ اس میں نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، محمد دین تاثیر، ضیاء جالندھری وغیرہ اہم فنکار شامل ہیں۔ ان شعراء نے آزاد نظم کو خوب ترقی دی اور اسے اپنے زمانے میں نظم کی مقبول حیت بنا دیا۔ آزاد نظم میں شاعری کی روایتی زبان سے بھی اختلاف کیا گیا۔ نئے استعارے، نئی تشبیہات اور خاص طور پر شعری پیکر اور علامتیں آزاد نظم میں نئی زبان کے طور پر سامنے آئیں۔ راشد کی درج ذیل نظم بھی اسی طرز کی حامل ہیں۔
اس میں رشتہ آہن، نارسائی کا دور، بیری یا خدائی، شب زباں بندی، نور کی زباں، دیو کا سایہ وغیرہ ایسے ہی نئے استعارے اور علامات ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ زندگی خود ایک مستقل امکان کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، نظم کچھ اس طرح تھی جو آزاد ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہیں، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے راہ خدا بندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ عزیز طلبہ، یہ نون راشد صاحب کی آزاد نظم تھی، جس کا مرکزی خیال میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا، اس کا مرکزی خیال اس نظم میں شاعر نے بتانے کی کوشش کی کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد میں آپ کے واٹس ایپ پر اس نظم کا مکمل خلاصہ ڈال رہا ہوں۔ آپ اپنے بیاضوں میں اس خلاصے کو تحریر کریں اور 2 سے 3 بار اس کی تو اس کو پڑھیں، ریڈنگ کریں، تاکہ آپ نون راشد نے جو مرکزی خیال اپنے خلاصے میں پیش کیا نظم کا، وہ آپ کو آنا چاہیے۔